دیر از ناٹ اے سنگل نیم جو کہ باہر نہیں ہو سکتا. ہر پلیئر جو ہے وہ ریپلیسیبل ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی غلطیوں سے سیکھ کیوں نہیں پا رہی ہے؟ آپ کا جو لوور آرڈر ہے وہ سسٹین ہی نہیں کر پا رہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کا کیا پریشر ہے, آپ نے میچ کو کیسے بچانا ہے. ہیلو گائز, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کرکٹ آن لوپ. میں ہوں روحا ندیم. وی آر بیک ان دی اسٹوڈیوز ہیئر ٹو ڈسکس یٹ اندر ڈسپوائنٹنگ let down by the Pakistan cricket team. They've been handed another red ball defeat, and this time once again it's at the hands of Bangladesh. Third consecutive test match that is lost to Bangladesh. پہلے دو پاکستان جو اپنے ہوم سوائل پہ ہارے, and now for the first time in the history of Pakistan's test cricket ہم لوگ بنگلہ دیش میں ٹیسٹ میچ ہارے ہیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار اے پاکستان کرکٹ فین بیکاز وائٹ بال کی بیک ٹو بیک لاسز, ورلڈ ٹورنامنٹس میں ایگزٹس, اس کے بعد پھر ایک بریک آیا, پھر ہم نے پی ایس ایل انجوائے کیا. اینڈ ناؤ اٹ لکس لائک سم ون ہیز جسٹ شیکن اس آل اپ کہ اٹھ جاؤ, اب یہ پی ایس ایل کا خواب ختم ہو گیا, واپس اب ریالٹی کو فیس کرو. اور ریالٹی جو ہے وہ دن بدن اٹس گیٹنگ مور بلیک by the day. And in today's episode we will not just talk about the losses and the back-to-back disappointments and the nosedive that Pakistan cricket is taking right now, but we'll also try to talk about how perhaps we can get out of this, especially looking at the summer جس میں بہت ساری ایکسائٹنگ ریڈ بال کرکٹ پاکستان نے کھیلنی ہے, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اینڈ آف کورس ویل آلسو ٹیک اے لک ایٹ پاکستان کی جو ویمنس کرکٹ ٹیم ہے وہ اس وقت زمبابوے کو کھیل رہی ہے ایٹ ہوم. سو ویل ٹاک اباؤٹ دیئر اسپیکٹیکولر رن ایز ویل. آئی ہیو گاٹ مظہر ارشد ود می ان دا اسٹوڈیو. مظہر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ونس اگین. دا اسٹوری سیمس ٹو بی ریپیٹنگ اٹ سیلف. دا لوپ جس میں ہم لوگ بھی یہ شو کر رہے ہیں کرکٹ آن لوپ جو ہے وہ دن بدن زیادہ بلیک, زیادہ ڈارک, زیادہ ٹو بی آنیسٹ اسکیری نظر آ رہا ہے فار پاکستان کرکٹ. اب تھرڈ کنزیکٹیو لاس ٹو بنگلہ دیش ان ٹیسٹ میچز, جو کہ پہلے ہمارا ریکارڈ جو تھا بنگلہ دیش کے اگینسٹ, اٹ لکڈ کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اینڈ سنس دا لاسٹ 2 years اٹ ہیز کمپلیٹلی ٹلٹیڈ اینڈ گون ان بنگلہ دیش's فیور. 103 runs the margin of loss in Bangladesh. آئی تھنک فرسٹلی جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی فاسٹ بالنگ کو ان ریسنٹ ایئرز امپروو کی ہے, کیونکہ ہمیشہ بنگلہ دیش کی جو ویکنیس رہی ہے کوئی 20-25 سالوں میں ان کی فاسٹ بالنگ تھی. بٹ ناؤ ود دا لائکس آف ناہید رانا, شریف الاسلام, تسکین احمد از مور میچور ناؤ. ابھی تو حسن محمود جو ہے وہ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے, تو اب وہ اس طرح کی بنگلہ دیش کی ٹیم نہیں ہے کہ وہ ٹرننگ پچز بنائیں گے اور اپنے اسپنر سے جو ہے وہ ڈیفینسو کرکٹ کھیلیں گے, جو کہ پاکستان ابھی ہوم کنڈیشنز میں کرتا آ رہا ہے, جس سے کہ پاکستان کی فاسٹ بالنگ جو ہے وہ کافی افیکٹ ہوئی ہے. تو کچھ گلمسز میں پاکستان اچھا پرفارم کرتا ہے, جس طرح ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ پاکستان نے ایک اچھا میچ کھیلا تھا ہوم کنڈیشنز میں. پاکستان ون دا ٹیسٹ میچ, دے ون دا سیریز اگینسٹ انگلینڈ. بٹ اوے پرفارمنسز میں آئی تھنک وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ پہلے بھی, اور اب تو اسٹیٹس پہ میں اگر ہم اس کو دیکھیں, دے ہیو لاسٹ 6 games in a row, 6 ٹیسٹ میچز in a row away from home. تو جیسے آپ نے بولا کہ اٹس ویری الارمنگ. It is alarming. It is scary as well, because when you look at this team on paper, they've got the big established names. They've got, ٹھیک ہے بابر اعظم نہیں کھیلے اس میچ میں, بٹ اسٹیبلش نام ہے نا. رضوان ہیں, شان مسعود ہیں, ساؤتھ شکیل کو بھی آپ کہیں گے کہ وہ کافی ٹائم سے اس ٹیم کا حصہ ہیں, امام کافی ٹائم سے اس ٹیم کا حصہ ہیں, شاہین کافی ٹائم سے ریڈ بال ٹیم کا حصہ ہیں. سو ٹو سی دس ایکسپیرینسڈ سائڈ پلے کرکٹ لائک دیٹ, جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا جواب نہیں تھا بنگلہ دیش کے, کسی ٹیکٹک کا جواب نہیں تھا. دا کنڈیشنز ور سو ایلین ٹو دس ٹیم, چاہے وہ بولنگ میں ہو چاہے وہ بیٹنگ میں ہو. کولیپسز ہو رہے ہیں بولنگ میں. آپ کے پیسرز جو ہیں, جو کہ اسپیشلی اگر ہم شاہین کی بات کریں, ہی واز ناٹ نیئرلی the same Shaheen that we are used to seeing, or we were used to seeing. Bowling 130s میں مشکل سے is not the kind of threat that you will have in response to Bangladesh, especially Nahid Rana, the way that he has been bowling. تو ایک کوئی جواب نہیں تھا ہمارے پاس بنگلہ دیش کے ٹیکٹکس کو لے کے. اینڈ دین اسپیشلی ان دیٹ لاسٹ phase of play, in that last session, what happened, ایک پوائنٹ پہ مظہر on that last day all 3 possibilities were looking like کہ یہ possible ہیں on paper, کہیں پہ بھی جا سکتا ہے میچ. the commentators were saying that the stats and probability, آپ کو بھی پتا ہوگا. پھر کیسے ہم نے اس کو ڈیریل کیا کہ ڈرا بھی نہیں پاسبل ہوا, ایک سارٹ آف نوز ڈائیو ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا.
جو آپ نے بات کی نا نوز ڈائیو کی، اس کے اوپر جس اسٹیٹ نے مجھے شاک کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آخری 5 وکٹس ہیں وہ 11 رنز کے اوپر گری ہیں. اچھا پاکستان اوور آل جو ہے وہ اپنی فاسٹ بالنگ سے ہی میچز ہار رہا ہے. جو بگر اگر آپ فیکٹر دیکھیں وہ فاسٹ بالنگ ہے، لیکن ایک بیٹنگ کے اوپر جو میں اسٹیٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، لاسٹ 5 وکٹس وہ 11 رنز، اور یہ پاکستان کا 10th کنزیکٹیو بیٹنگ کولیپس ہے. مطلب کہ اگر آپ پچھلی 10 اننگز دیکھیں پاکستان کی، ان ایوری گیم دے لاس دا لاسٹ 5 وکٹس فار لیس دین 100 رنس. اور لاسٹ 5 وکٹس میں یہ نہیں ہے کہ ٹیل ہوتی ہے، اس میں آپ کے 2-3 جو ہے وہ بیٹرز یا آل راؤنڈرز ہوتے ہیں. اور اتنا مسلسل جو ہے وہ 5 ٹیسٹ میچز اینڈ 10 اننگز میں آپ کی جو آپ کا جو لوور آرڈر ہے وہ سسٹین ہی نہیں کر پا رہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کا کیا پریشر ہے، آپ نے میچ کو کیسے بچانا ہے. تو یہ جو بیٹنگ کولیپسز ہیں اس نے جو ہے وہ آئی تھنک پاکستان کو کافی تھوڑا سا ہرٹ کیا ہے، اینڈ آبویسلی along ود آپ کی فاسٹ بالنگ. اینڈ سی یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا لیڈرشپ ہے رائٹ، بیکاز ان یہ جو ہم ریکارڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں پچھلے 2 سالوں کا، یا جب سے یہ نیا سائیکل بھی ایون اسٹارٹ ہوا ہے اور لاسٹ والا اینڈ ہوا ہے، وہ والا پیریڈ سے لے کے اب تک ہر میچ کے بعد جو ہے ہم اس طرح آپ نے کہا نا سیم چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. بیٹنگ کولیپسز ہیں، آپ کی پیس اٹیک آپ کا ویک ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسپنرز نے ایٹ ہوم زبردست پرفارمنسز دی، نعمان، ساجد خان اینڈ دا لائکس. وی کریٹڈ کنڈیشنز دیٹ وڈ سوٹ اس ایٹ ہوم، بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم ہماری بیٹنگ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا رائٹ. ہماری بیٹنگ کمپلیٹلی ایکسپوز ہوئی اسپیشلی اوے کنڈیشنز میں. سو ویئر ڈز شان مسعود come into the picture, because the same mistakes have been exposed over and over again, اور ہر میچ کے بعد ہم سنتے بھی ہیں کہ وہ سارے ایریاز پہ بات ہوئی ہے. تو جب میچ ختم ہوتا ہے، جب ہم ہارتے ہیں، کوئی بھی ٹیم ہارتی ہے، دے ری گروپ، دے ٹرائی ٹو سٹ اینڈ ریفلیکٹ رائٹ، پورا تھنک ٹینک بیٹھتا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی غلطیوں سے سیکھ کیوں نہیں پا رہی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں؟ آئی تھنک اس کی سب سے بڑی ایک تو یہ ریزن ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اسٹیبلشڈ نیمز ان ٹیسٹ کرکٹ. آپ اگر اس پلینگ 11 کو دیکھ لیں، دیر از ناٹ اے سنگل نیم جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہوں کہ یار اس کو ہم ہر ٹیسٹ میچ کھلا سکتے ہیں. ناٹ ایون نعمان علی. یہ نعمان علی ان کنڈیشنز میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے بیسٹ بالر ہیں، بٹ اگر آپ انگلینڈ میں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک کویسچن مارک ہوگا کہ یار کیا ہم نے نعمان علی کو کھلانا ہے. اسی طرح کوئی بھی بیٹر لے لیں انکلوڈنگ یور کیپٹن شان مسعود یا جو اسٹیبلشڈ نیمز ہیں. ایک وقت تھا کہ رضوان ایک ایسا نام تھا جس کو ہم کہتے تھے کہ یار یہ پاکستان کا ایک ایسا پلیئر ہے جو ٹیسٹ کرکٹ میں دنیا کی کسی بھی کنڈیشنز میں کھیل سکتا ہے. پہلا نام ہوگا، کیپر بھی اچھے ہیں، بیٹنگ میں رنز بھی کر لیتے ہیں، مگر اب وہ بھی نہیں ہے. آپ ایون بابر اعظم جو ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا بھی ریسنٹلی کم بیک ہوا ٹیسٹ کرکٹ میں، وہ ڈراپ ہو گئے تھے. تو کوئی ایسا نام نہیں ہے پاکستان کی اس ٹیم کے اندر جو کہ امام ایک الحق بھی نہیں ہے جو کہ ایک ایسا نام. ہاؤس ہولڈ نہیں. دیکھیں امام وہ تو الحق کا کھیلتے ہی ٹیسٹ امام میچز الحق ہیں، کا بھی ان کا کم بیک ہوا لانگر ہے. فارمیٹ ہی ہے، وہ تو امام T20 الحق کا کھیلتے بھی بھی نہیں ہیں. ریسنٹ اس سے پہلے جو سیریز تھی اس میں ان کا کم بیک ہوا ہے. تو ایک ہوتا ہے نا جو آپ کے 2-3 پلیئرس کا ایک کور گروپ ہو، وہ جو ہے مسنگ ہے. اور اس کا جو سب سے جو بڑی ریزن ہے وہ لیک آف انٹرسٹ ہے ان ٹیسٹ کرکٹ. آپ کے موسٹلی جو پلیئرز ہیں وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہی نہیں ہیں. آپ نے فاسٹ بالنگ کی بات کی، آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ اگر ٹیسٹ میچز نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ کے فاسٹ بالرز کتنا جو ہے فرسٹ کلاس کرکٹ اچھا، کھیلتے یہ ہیں. چیز بھی شان مسعود نے رائٹ آفٹر دا لاس، جب ان کی کیپٹنس انٹرویو ہوتا ہے میچ کے بعد، تو اس میں انہوں نے پہلی چیز یہ کہی کہ ہم 6 مہینے کے بعد کھیل رہے ہیں ٹیسٹ میچ. تو آبویسلی تھوڑے سے وہ ایریاز تھے. یہ کیا ایک ویلڈ کنسرن یا ویلڈ ایکسکیوز ہے کہ آپ اگر 6 مہینے ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے تو 7ویں مہینے آپ بھول جائیں گے، بیسکس بھول جائیں گے، آپ کی ٹیم جیل ٹوگیدر نہیں ہوگی، کلولیس لگے گی. اگینسٹ اسائڈ نو ڈسرسپیکٹ to any opposition, I think Bangladesh have done superbly well and they've reformed themselves. لیکن in the past جو ہمارا ریکارڈ رہا ہوا ہے against بنگلہ we should have been the more confident team facing بنگلہ. کیا ایسی چیز 6 مہینے میں ہوئی کہ ہم بالکل ہی کلولیس نظر آئے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ٹیسٹ کرکٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ کرکٹ کا پری ریکویزٹ ہے وہ تو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے. تو آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ بھی اچھا آپ اس میں بھی دیکھیں انٹرسٹنگلی جن 3 پلیئرز نے پرفارم کیا پاکستان کے، عبداللہ فضل، اذان اویس اینڈ محمد عباس، یہ 3 پلیئرز ہیں جو کہ کنسسٹنٹلی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. باقی پلیئرز نے بھی کھیلی، آئی نو کہ شان نے بھی کھیلی ہوگی، ساؤتھ نے بھی کھیلی ہوگی، بٹ دین یو گیٹ ان ٹو T20 کرکٹ یا وائٹ بال کرکٹ تو آبویسلی آپ اس زون کے اندر نہیں ہوتے جتنا اچھا جو ہے اذان اویس یا محمد عباس تھے. تو یہ کچھ فیکٹرز تو ہیں کہ آپ کا جو ایک فرسٹ کلاس سیزن ہے، ابھی تو آپ 2 ٹورنامنٹس کروا رہے ہیں، مگر اس کے اندر آپ کے جب تک یہ جو مین فاسٹ بالرز ہیں دا لائکس آف شاہین آفریدی، یہ اگر وہ نہیں کھیل رہے تو بہت مشکل ہے کہ وہ اس پرفارمنس کو جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر سکیں گے. اینڈ دین
ورک لوڈ مینجمنٹ کا بھی کویشچن آ جاتا ہے. اٹس مطلب کہ بہت ایک عجیب سی سچویشن ہے. آپ اگر پلیئرس کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھلاتے ہیں دین آبویسلی ان کی جو اپرچونیٹیز ہیں T20 کرکٹ میں وہ ریڈیوس ہو جاتی ہیں. پاکستان کے جو موسٹلی پلیئرس ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں ان ٹرمز آف جو ایک فائنینشیل جو ان کو بینیفٹ ملتا ہے وہ T20 Absolutely. کرکٹ پہ. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بالکل. اینڈ یو نو ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو آلسو لک ایٹ دا پازیٹیوز ان دس سیریز, اینڈ دیر ہیو بین اے کپل آف positives for Pakistan as well. Azan Awais, Abdullah Fazal, both of them have just risen to the occasion and shown how mature they already are. So agar aap even someone like Azan Awais T20 نہیں کھیلے ہوئے, سیدھا ٹیسٹ میچ میں آئے, ٹیسٹ کرکٹ میں آئے ہیں, ڈیبیو کیا ہے, ڈیبیو پہ 100 کیا ہے. آپ کے عبداللہ فضل دونوں اننگز میں انہوں نے ہاف سینچری کی ہیں. سو دے ور the only ones who stood firm and who could take, who showed that they have the test cricket temperament and who can perhaps take the innings longer, but they are your debutants, تو آپ ان سے بہت زیادہ expectations نہیں رکھ سکتے. but it's absolutely refreshing to see کہ ہمارے پاس یہ ریڈ بال میں ٹیلنٹ آ رہا ہے. اب آپ اس ٹیلنٹ کو کیسے ڈیولپ کریں گے اور آپ کتنی جلدی اس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اکراس فارمیٹ شفل کریں گے اور آپ کہیں گے یہ اب ہماری ہر پرابلم کا سولوشن ہے. ٹیکنگ ٹائم وہ ہم ہے نا پاکستان کرکٹ کے ساتھ. تو یہ دیکھیں نو ڈاؤٹ اذان اویس اینڈ عبداللہ فضل دونوں نے زبردست اننگس کھیلی ہیں, اور لیکن یہ جرنی اتنی آسان نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جن ڈیبیوٹنٹس نے سینچری کی تھی اب ان کا حال دیکھیں آج کہاں پہ ہے. کامران غلام نے بھی تھوڑے دن تو نہیں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کہ میں کوئی وہ پیسمسٹ نہیں ہونا چاہ رہا, مگر کامران غلام نے بھی جو ہے ڈیبیو پہ سینچری کی, عابد علی نے کی, فواد عالم نے کی, عمر اکمل نے کی, مگر یہ لوگ خود کو اسٹیبلش نہیں کر سکے. تو ابھی مجھے ان کے ٹیلنٹ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کا ایک T20 پلیئر سائم ایوب جس کو کہ 12 کروڑ 60 لاکھ روپے مل رہے ہیں, یا جو آپ کے ٹیسٹ میچ کے 4 اوورس کے بالر ہیں ان کو 8-8 کروڑ روپے مل رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اذان اویس کی جگہ ہیں تو آپ کی کیا جو ہے وہ موٹیویشن ہوگی. کیا آپ نے پاکستان کے لیے سال میں کوئی 6 یا 7 ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں جس کو کہ شاید کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اکثر, اور یا جو ہے وہ آپ نے PSL کھیل کے 8 کروڑ یا 10 کروڑ کی جو ڈیل ہے وہ آپ نے سائن کرنی ہے. تو آئی تھنک عبداللہ فضل اینڈ اذان اویس ونس دے بیکم ہاؤس ہولڈ نیمز ان ٹیسٹ کرکٹ, تو ان کا بھی جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہی ہوگا کہ ہم نے T20 اسپیشلسٹ بننا ہے یا ہم نے T20 کرکٹ میں بھی جانا ہے. I agree with what you're saying, but I do hope that that's not the case with these two, کیونکہ ہم نے جتنی میچور اور رسپانسبل بیٹنگ ان سے دیکھی ہے, جس طرح کا اسٹارٹ انہوں نے اپنے ٹیسٹ کریئر کو ان کا ملا ہے, I really hope that they stick around for the longest format. نہیں لیکن روہن میرا آپ سے کاؤنٹر کویسچن ہے, چلیں ابھی تو آپ کے پاس 8 ٹیسٹ میچز ہیں, آپ اگر اذان اویس کی جگہ ہیں یا عبداللہ فضل کی جگہ ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار سال میں 5 یا 6 مہینے میچز کھیلنے ہیں, اور دوسری طرف ہے ذرا T20 کا گلیمر ہے, کراؤڈ بھی زیادہ آتا ہے, پیسے بھی زیادہ ہیں, فیم بھی زیادہ ہے, اب کس طرف جائیں گے؟ دس از اے ویری ڈیفیکلٹ روڈ اینڈ اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن. ہر پلیئر کی دیکھیں اپنی رسپانسبلٹیز ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے وہ ٹورڈز ہم سیلف ہو. ہر پلیئر کی اپنا کیریکٹر ہے, اپنی پرسنالٹی, اپنا نیچر ہے, اینڈ اپنے گولز ہیں, اپنے ایمبیشنز ہیں. سو وی ہیو آلسو seen players, young players who have opted for red ball cricket across the world. لیکن یہی ہے کہ the incentives on the other side are just too big to ignore, especially in the context of Pakistan cricket where آپ ایز یو سیڈ کہ ہم 6 یا 7 میکسیمم ان اے گڈ ایئر ہم اس سے زیادہ ٹیسٹ میچز نہیں کھیلتے ہیں. سو دین اگین if someone who's not coming from that background gets an opportunity to play T20 cricket, to play in the league, to earn, to make those deals, why would he not do that? So it's اور صرف ایسے نہیں, آپ اگر فیم بھی دیکھیں ابھی کتنا کراؤڈ دیکھنے آیا پاکستان کو یا بنگلہ دیش کو, یا جب ساؤتھ افریقہ میں سیریز ہو رہی تھی تو آپ کے جو وائٹ بال میچز تھے 34,000 پیپل دے ور ایٹ دا گراؤنڈ ان لاہور, اور ٹیسٹ میچز میں کتنا ہوتا تھا 5,000 10,000, اور صرف انگلینڈ آسٹریلیا ہی 2 کنٹریز ہیں جہاں پہ کہ ایک ٹیسٹ کرکٹ کی ایک اچھی ڈیمانڈ ہے. تو اب آپ انگلینڈ کا ٹور ابھی کر رہے ہیں 8 سال کے بعد, دا لاسٹ ٹور واز ان 2018, اب 26 میں کھیل رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ساؤتھ شکیل جب نئے آئے تھے تو لگ رہا تھا کہ ہی از اے ویری برائٹ فیوچر اور پاکستان کے ٹیسٹ اسپیشلسٹ ہیں. اب ان کا فوکس بھی T20 کرکٹ کے اوپر ہے. تو آئی مین یو کانٹ ریلی بلیم دیز گائز اگر 2 سال کے بعد آپ کو لگے کہ جب عبداللہ فضل اور اذان اویس بھی جو ہے وہ T20 کرکٹر بن رہے ہیں یا بننا چاہ رہے ہیں. نہیں تو انہوں نے تو اسٹارٹ میں بھی PGL ہی کھیلا ہے نا, اذان اویس بھی وہیں سے آئے ہیں, اور اس ٹائم پہ بھی
کتنے لوگ جو تھے وہ اس بات پہ کرٹیک کر رہے تھے کہ یہ اتنے ینگ پلیئرز ہیں, اتنی ابھی ان کی چھوٹی عمر ہے, آپ ان کو کیوں T20 کرکٹ کھلا رہے دیکھیں ہو, وہ ان تو کو لمبے فارمیٹ میں آنے وہ تو دو. ساتھ ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی وہ خرابی نہیں ہے, مگر اذان اویس نے فرسٹ کلاس میں بہت ساری سینچریز کی ہیں. آئی تھنک ایک جو بڑا مجھے اسٹیٹ سرپرائز کیا ہے, اذان اویس کی 11 فرسٹ کلاس سینچریز ہیں اور بابر اعظم کی 12 ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی جو ہے وہ ڈومیسٹک ایک میں مار کھا کر. فاؤنڈیشن بننا ضروری ہے, بیکاز دین تو وہ جو ہمیں وہ ایٹ ایز لگیں, یہی کامران غلام کے ساتھ تھا, انہوں نے اتنی زیادہ سینچریز کی ہوئی تھی فرسٹ کلاس کرکٹ میں, جب وہ ٹیسٹ ڈیبیو ہوا تو ان کو اتنی مشکلات نہیں ہوئیں. تو اب آگے اگلا اسٹیپ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ انگلینڈ کے اگینسٹ کیسے پرفارم کرنا ہے, ان کنڈیشنز میں جا کے کیسے پرفارم کرنا ہے, آسٹریلیا میں کیسا پرفارم کرنا ہے. اگلے 2 سالوں میں پاکستان کا آئی تھنک آسٹریلیا ابھی کا یہ بھی تو ٹور ہم ہے. بہت آگے کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہم پہلے دوسرے ٹیسٹ میچ کی بات کرتے ہیں کہ اس میں پاکستان کیسا پرفارم کرے گا, اسپیشلی سینگ کہ اس وقت اتنی نیگیٹیوٹی اور اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے فینس کے اندر, میڈیا میں, دیر از سو مچ پریشر رائٹ ناؤ. تو اس مائنڈ سیٹ میں پوری ٹیم اس وقت ہے, آل آف دا پلیئرس, اور ظاہر ہے یہی چیز پہ ینگسٹرس کو بھی وہ بھی ابزارب کریں گے یہ پریشر کہ یار ہم پہلا ٹیسٹ ہارے ہیں, بنگلہ دیش سے ہارے ہیں, اب اگلا ایک اور شروع ہونے والا ہے لیٹر دس ویک. تو پہلے تو ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے فینس اوبیسلی دے سو بابر اعظم یو نو اکراس دا وہاں پہ باؤنڈری کے پیچھے, اینڈ ہی واز ٹریننگ اینڈ ہی واز جسٹ ڈوئنگ ہز اون تھنگ. اوبیسلی بھی وہ انجری کے ساتھ اسٹرگل کر رہے تھے, بٹ سننے میں آ رہا ہے کہ مائٹ بی ان دا پلینگ 11 فار دا سیکنڈ ٹیسٹ میچ اگینسٹ بنگلہ دیش جو کہ سلیٹ میں کھیلا جائے گا. از دیٹ اے پاسبلٹی مظہر؟ اینڈ اف بابر کمز ان, who is he replacing? Who do you think from this lineup should be sitting out? Would you bench Saud Shakil? ویری ڈیفیکلٹ کویسچن, اور میں نے تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام میں بات کی تھی کہ پاکستان کی اس ٹیم میں دیر از ناٹ اے سنگل نیم جو کہ باہر نہیں ہو سکتا. ہر پلیئر جو ہے وہ ریپلیسیبل ہے. ان کنڈیشنز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مے بی نعمان علی نہیں ہو سکتے. تو آئی تھنک کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مے بی امام الحق, کیونکہ سعود شکیل بھی ہو سکتے ہیں, بٹ سعود شکیل نے کیونکہ تھوڑا ان کا نیچے ان کی پاس میں کافی پرفارمنسز رہی ہیں. امام الحق جو ہیں وہ انکنسسٹنٹ رہے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں. لاسٹ اس میں بھی ان کا کم بیک ہوا تھا, اور اب آپ کے پاس کیونکہ 2 اچھے جو اوپنرز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عبداللہ فضل اینڈ اذان اویس دونوں اوپن بھی کر سکتے ہیں. ڈومیسٹک میں تو وہ اوپن ہی کرتے ہیں, تو پھر شان 3 پہ آ جائیں گے, اینڈ بابر ایٹ 4, سعود, اینڈ دین سلمان آغا, یا مے بی سلمان ایٹ 5. تو یہ بہتر کمبینیشن لگ رہا ہے. بٹ آئی تھنک کہ انفیکٹ ابھی تو کرنٹ پوزیشن پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا شان مسعود کی جگہ تو نہیں وہ آ سکتے. یہ بھی مطلب کہ جینوئن کویسچن ہے کہ آپ اگر صرف فارم کی بات کر رہے ہیں تو آئی نو کہ شان کی بھی اتنی اچھی فارم نہیں ہے, بٹ سعود شکیل کی بھی نہیں ہے, سلمان آغا بھی انکنسسٹنٹ ہے. تو بٹ اگر میرا پرسنل اوپینین پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ امام کی جگہ جو ہے وہ بابر اعظم آ سکتے ہیں. رائٹ, اینڈ اوبیسلی شان کی پرسنل فارم چاہے وہ بیٹنگ میں ہو چاہے وہ کیپٹنسی میں ہو, تھوڑی سی نہیں ایکچولی کافی ورنگ نظر آ رہی ہے. آلریڈی ان کا سب سے ورسٹ ریکارڈ بن چکا ہے ایز ٹیسٹ کیپٹن, 11 losses in 15 games only. سو ایون انضمام الحق جو کہ اس لسٹ میں نیکسٹ ہیں, مصباح الحق جو کہ ان کے بعد ہے, ان کو مصباح آئی تھنک ہی پلیڈ 56 میچز. لیکن روحا آئی تھنک کہ میں جینوئنلی مطلب کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر شان مسعود کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تب بھی شاید رزلٹ یہی ہوتا. مطلب کہ میں اس وجہ سے کہ آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں. آپ نے شان مسعود کو بھی جب کیپٹن بنایا تھا تو اس وجہ سے بنایا تھا کہ کوئی آپ کو اس ٹائم اور آپشن نظر نہیں آ رہی تھی. میں ابھی آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ لیٹس سے کہ اف یو وانٹ ٹو ریپلیس شان مسعود, ہو از دا ریپلیسمنٹ ایز کیپٹن؟ There is no one. That is the dilemma of Pakistan cricket. تو یہی وجہ ہے ہم اس وقت جس کی بھی فارم ایک تو اچھی چل رہی ہوتی ہے ہم اس کو کیپٹن بنا دیتے ہیں. اس وقت لوگوں کا پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے کہ شان مسعود, اذان اویس بھی بن سکتے ہیں. اس وقت لوگوں کا پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے کہ شان مسعود, اچھا ایک تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس کرٹیسزم. ٹھیک ہے, آپ اس کی پرفارمنس پہ آپ کرٹیک کریں, آپ کہیں ان کے رنز نہیں ہو رہے, آپ کہیں کہ ٹیکٹیکلی ہی از ناٹ ایز شارپ, ٹیکٹیکلی ڈیسیجن میکنگ ٹھیک نہیں کر رہے, اس کی انگلش اچھی ہے تو اس کو کیپٹن بنا دیا. یہ دیکھیں یہ کیا ریمارکس ہے, یہ جو ہے لوگوں کا ایک وہ کرٹیسزم کا اسٹائل ہے کہ ہم ارریلیونٹ چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ جب پاکستان کے سلیکٹرز یا بورڈ میں جب میٹنگ ہوئی ہوگی تو یہ بات ہوئی ہوگی کہ ہم شان کو اس وجہ سے کیپٹن بنا رہے ہیں 60 کا اسکور دیکھیں گے ایگزام میں کتنے 60 میں کتنے مارکس آئے, اس کے زیادہ اس کو بنا دو. یار یہ کوئی بات تو نہیں ہے. آئی فیل لائک پاکستان کرکٹ کے ایکسپرٹس بھی ہے نا, جب ان کی ایکسپرٹ انالیسس نکلتی ہے نا آفٹر اینی لاس,
it's actually very entertaining to read some of those. अब And आजकल एक ये भी एनालिसिस हो रही है कि आपने अगर हारना ही है तो यंग प्लेयर्स के साथ आप क्यों नहीं हार रहे। 6 डेब्यूटेंट्स पाकिस्तान ने 6 कैप्स दी हैं, टेस्ट कैप्स yeah, इन द लास्ट 1 ईयर और सो, जिसमें कि पाकिस्तान ने 5 या 6 टेस्ट मैचेस खेले होंगे। ऑलमोस्ट हर मैच में आपको एक डेब्यूटेंट जो है वो मिल रहा है, और फिर भी हम ये डिबेट कर रहे हैं कि matlab, this is not T20 cricket. You एग्जैक्टली, और cannot आप have, you हम लोग cannot आई थिंक wear that lens and आई view थिंक Test कि cricket. जो बहुत बड़ा एक इशू है ना वो ये भी है कि हम इररेलेवेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कि वी आर डिस्कसिंग कि शान मसूद इस वजह से कैप्टन है कि वो जो है इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं। भाई शान मसूद जब आपने कैप्टन बनाया था, वन ही वाज स्कोरिंग रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान के लिए भी ठीक है इनकंसिस्टेंट थे मगर कुछ रन्स कर रहे थे। एंड देन जो सबसे बड़ी अभी हमने बात की है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यहाँ तो होना कोई इस तरह का आपको हाउस होल्ड नाम नज़र आ रहा हो जो कि एस्टैब्लिश्ड है, जिसको आपको पता है कि वो वेस्ट इंडीज़ में भी खेलेगा, वो इंग्लैंड में भी खेलेगा, वो बांग्लादेश में भी खेलेगा, आप उसको कैप्टन बना दें, कोई है ही नहीं। अच्छा, एंड यू नो, नॉट टू बी द डेविल्स एडवोकेट, बट एक और चीज़ लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये है कि जब शान मसूद अपॉइंट हुए थे उस टाइम पे मोहम्मद हफीज़ थे सेटअप में, डायरेक्टर थे ऑन हिज फर्स्ट असाइनमेंट, या स्टार्ट में हफीज़ थे आई थिंक। हफीज़ के बाद फिर सेटअप चेंज होता है, ठीक है, फिर आपके पास आई थिंक जेसन गिल्स्पी वाला टाइम था ये, एंड देन उसके बाद अब जाके दोबारा सिलेक्शन कमेटी में शफलिंग होती है, मिसबा, असद शफीक, आकिब जावेद, अब सरफराज जो हैं वो रेड बॉल के कैप्टन के कोच बन गए हुए हैं। सो जब आपका सेटअप इतना चेंज है हो रहा है, इतना अनसेटल्ड है आपका थिंक टैंक, तो ऑब्वियसली आपकी टीम के ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा। नॉट सेइंग कि द सिलेक्शन कमेटी इज़ नॉट डूइंग देयर जॉब राइट, बट देयर हैव जस्ट बिन टू मैनी चेंजेस कि कोई भी कैप्टन और कोई भी टीम इस तरह के सेटअप में थोड़ी सी टर्बुलेंट ज़रूर नज़र आएगी, तो उसका भी आप उसको निगेट नहीं कर सकते हो। I am not defending Shan Masood's record as captain. I think 11 losses in 15 matches is a big alarming sign. But at the same time, you cannot blame it completely on the captain. I think कि जो चीज़ें नीचे हो रही हैं मैनेजमेंट में, जो बार बार चेंजेस हो रहे हैं, I do hope Sarfaraz Ahmed gets to stick around and we do get to see his long-term vision for Test cricket, because he has proven to be a great leader for Pakistan as well. But khair, moving on from this Bangladesh series, I do hope कि Pakistan अब एक comeback करे in the next game, and especially the bowling. I feel like a lot needs to be done. Would you make any other change, Masir? आई थिंक खुरम शहजाद, उनका तो पहला टेस्ट मैच भी ना खेलना थोड़ा सरप्राइजिंग था, और आई थिंक के ही कैन कम इन फॉर हसन अली। और शाहीन अफरीदी, आई नो, आई एग्री कि उनकी जो पेस है वो अभी इतनी अच्छी नहीं है, वो फास्ट बॉलिंग के इनफैक्ट उनके करियर के ऊपर आई थिंक अब एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या आप इतनी बैक टू बैक क्रिकेट खेलने के बाद आप नॉन स्टॉप जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप है, उससे And he's the ODI captain, so like you know, ओडीआई उसके ऊपर कैप्टन भी है, और effect उससे है। पहले आई थिंक शाहीन आल्सो प्लेड इन द बिग बैश, जहाँ पे कि वो थोड़ा इंजर्ड भी हो गए थे। हम्म। तो बिग बैश है, PSL है, T20 वर्ल्ड कप है, एंड देन स्ट्रेट अवे एक मतलब कि थोड़ा सा आपको गैप मिला और आप जाके जो है वो टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, तो ये कैसे आपने उसको मैनेज करना है। तो अब लेकिन फिर आपके पास बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस भी नहीं है। अमाद बट एक और चॉइस हो सकते हैं अगर आपने अपनी फास्ट बॉलिंग को थोड़ा मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है और आपकी बैटिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बट आई थिंक कि खुरम शहजाद जो है ही इज़ अ मस्ट। अच्छा, वर्कलोड की हमने बात की, शाहीन के वर्कलोड की, हमारे टीम के प्लेयर्स की, इवन ऑस्ट्रेलिया जो अब अपना स्क्वाड भेज रहे हैं टू टूर पाकिस्तान फॉर द वन डेज, उनमें भी काफ़ी जो बड़े नाम हैं वो रेस्ट कर रहे हैं बिकॉज उनका वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। तो दिस नो हेजलवुड, नो स्टार्क, नो कमिंस, नो ट्रैविस हेड, नो कूपर कॉनली। इनमें से कुछ का तो जो है वो उनको रेस्ट करा रहे हैं, एंड कुछ जो है वो IPL की वजह से अनअवेलेबल हैं। सो एवरी वंस नाउ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस कि अब एक सेकंड स्ट्रेंथ टीम आएगी पाकिस्तान। क्या इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग फॉर पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो इट्स अ बैड थिंग कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो क्वालिटी क्रिकेट के ऊपर एक्सपोज नहीं हो रहे, इवन व्हेन दे आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में चलें टीम ठीक है, टीम्स अपनी फुल स्ट्रेंथ भेजती हैं, मगर ODIs या T20s जब भी होते हैं, बट आप फिर दूसरे प्लेयर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते। मैं आपने पैट कमिंस की बात की, ये तो चलें वो ODI क्रिकेट से रेस्ट कर रहे हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले इंग्लैंड ने पैट कमिंस को अलाउ किया था कि वो MLC खेलें, और ऑस्ट्रेलिया ने अलाउ किया था पैट कमिंस को कि वो MLC खेलें, और जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है उसमें वो रेस्ट कर लें।
تو ان بورڈز میں ہم بات کرتے ہیں, ہم ہمیشہ پاکستان کے پلیئرس کا کمپیریزن کرتے ہیں جی کہ آسٹریلیا کے پلیئرس ایسے کر رہے ہیں, تو بھائی آسٹریلیا پھر یہ بھی کر رہا ہے کہ وہ اپنے پلیئرس کی ویلفیئر کے لیے, ایون دو کہ وہ ملینز میں ان کو پے کرتے ہیں جو ان کا اینول کانٹریکٹ ہے, اسٹل دے الاؤڈ ہم ٹو پلے ایم ایل سی, اور آپ او ڈی اے سیریز جو ہے وہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے ہمارے لیے یہ سیریز اتنی میٹر نہیں کرتی. تو یہ کرکٹ کی ڈائریکشن ہے اس ٹائم. آپ اگر نیوزی لینڈ کو دیکھیں جنہوں نے T20 ورلڈ کپ فائنل کھیلا ہے, ان میں 3 پلیئرز ایسے تھے, فن ایلن, لاکی فرگیوسن اینڈ آئی ایم مسنگ ون نیم, جو کہ پرفارم کر رہے تھے اس ٹورنامنٹ کے اندر, اینڈ دے ور آن کیجول کانٹریکٹس. آپ پاکستان میں کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی پلیئر بولے کہ میں T20 لیگز کھیلوں گا مگر نیوزی لینڈ کے لیے میں تب کھیلوں گا جب آپ کو میری ضرورت ہوگی, کیونکہ بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے, ہم تو اس کی جان کو آ جائیں گے. تو اگر آپ نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو پھر یہ ساری چیزیں بھی دیکھنا ہوں گی کہ آپ نے اپنی پلیئرز کو کیسے ان کا ورک لوڈ مینیج کرنا ہے, اور ان کی جو ویلفیئر ہے آپ نے اس کا کیسے خیال رکھنا ہے. رائٹ, چلیں تھوڑی اچھی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ اچھا کچھ پازیٹیو ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان کی جو ویمنس ٹیم ہے ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہے ہیں اگینسٹ زمبابوے ایٹ ہوم, اینڈ اٹس ونڈرفل ٹو سی کہ پاکستان اپنا ہوم پہ جو ہے ایسی ڈومیننس شو کر رہا ہے کہ یو آر ناٹ جسٹ وننگ بٹ یو آر وننگ بائی ریکارڈ مارجنس. 3-0 جی او ڈی آئی سیریز پاکستان کی ویمن نے جیتی اگینسٹ زمبابوے, اینڈ ناؤ دے ہیو مووڈ آن ٹورڈز T20 آئیز, جو کہ پہلا T20 آئی بھی 153 رنس کے مارجن سے جیتا. 237 از واٹ پاکستان ویمن پٹ آن دا بورڈ اگینسٹ زمبابوے, اینڈ 84 پہ جی ہمارے بولرس نے ان کو آل آؤٹ کر دیا, اینڈ دیٹ از ہاؤ دس ریکارڈ مارجن کیم into being. The highlight of that match was Aisha Zafar, a record century in T20 Is for Pakistan. Lekin let me just read out some of the records, Mazhar, that were broken in this match. So highest T20 I score by a Pakistani batter, which was Aisha Zafar, jo unhone 47 balls mein 100 banaya. Highest ever T20 I total by Pakistan, theek hai ji, first ever 200 score پاکستان نے کیا register in this match. Most boundaries by Pakistan in a T20 I. So that again is a spectacular record. Biggest win margin by runs for Pakistan ki women's team, and most boundaries by a Pakistan batter in a T20 I innings, which was Aisha Zafar. Right. Record after record after record. But let's talk about that Aisha Zafar century now. She becomes the fastest T20 I century scorer in history. 47 balls only, and the shots that she was going for, utilizing the ground, and just believing in herself. We have seen her bat in the past as well, lekin jis tarah unhone Zimbabwe ke bowlers ko take on kiya without fear, using all of the gaps and running well, communicating well, just brilliant to see. آئی تھنک پاکستان کیونکہ آگے ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے, تو اس سے پہلے تو ایک بہت ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو چیز ہے کہ آپ کے جو پلیئرز ہیں وہ اس ہٹنگ زون کے اندر ہیں, اسپیشلی جو بیٹرز ہیں, جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہوگا. آبویسلی ورلڈ کپ کا جو چیلنج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. زمبابوے ایون دو دے آر فل ممبر نیشن, مگر اتنی اسٹیبلش نہیں ہے, مے بی ویک ٹیم ہے, بٹ آپ پھر بھی جو آپ نے سارے ریکارڈز مینشن کی ہیں آپ ان کو جو ہے وہ لائٹلی نہیں لے سکتے. اور پاکستان کی جو کرکٹ ہے, بیٹنگ مینز ہو یا ویمنز ہو, اس کے اندر یہ پاور ہٹنگ کے ایشوز رہے ہیں, یا جو ہائی اسٹرائک ریٹ ہے اس کے اوپر بیٹنگ کرنے کے ایشوز رہے ہیں. تو ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو کیپٹن ہے فاطمہ ثنا, انہوں نے بھی بیٹنگ میں بہت زیادہ امپروو کی ہے, جو انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں کچھ اننگس کھیلی تھیں. اینڈ دین Even with the ball, now she's become the leading wicket taker among pacers in Pakistan's T20 I history. بٹ آئی تھنک مجھے زیادہ جو ان کی امپریس کری ان کی بیٹنگ کری ہے, جو ابھی انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں کی تھی. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ فاسٹ بالنگ میں تو چلیں اچھا ہے کہ آپ کے پاس اب مزید آپشنز آ رہی ہیں, پہلے تو صرف ڈائنا بیگ اینڈ فاطمہ ثنا ہی تھے, اور پھر اس کے بعد عالیہ ریاض جو ہیں انہوں نے بھی اس میچ میں اچھی ہٹنگ کی ہے. ناؤ یو ہیو عائشہ ظفر ایز ویل. تو آئی تھنک اٹ باڈز ویل فار پاکستان کہ آپ ورلڈ کپ ایئر کے اندر جو ہے وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ یہی جو پرفارمنسز ہیں پاکستان ان کو کنٹینیو کرے, اور T20 ورلڈ کپ میں بھی ہمیں کچھ اچھا جو ہے وہ پاکستان پلیزنٹلی سرپرائز کرے. ایبسلیوٹلی. ابھی یہ 2 میچز رہتے ہیں اس سیریز کے, اینڈ اس کے بعد پاکستان کی ویمنس ٹیم از پلینگ اے ٹرائی سیریز جو ہے, اور پھر اس کے بعد فوراً ورلڈ کپ میں آئی تھنک ٹرائی سیریز جو ہے وہ ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کے اگینسٹ ہے, اینڈ دین رائٹ آفٹر دیٹ انگلینڈ میں پاکستان ورلڈ کپ کھیلیں گے. تو تیاری تو ہے, ابھی اچھی ہو رہی ہے, بٹ آبویسلی کبھی بھی انف نہیں ہوتی ہے ورلڈ کپ کی تیاری پاکستان میں. اگر آپ ویمنس ٹیم کا کیلنڈر دیکھیں تو کوئی کمپیریٹیو گیمز ہوتے ہی نہیں ہیں اگینسٹ ہائی کوالٹی سائڈس.
اور یہ بہت ضروری ہے بیکاز ورلڈ کپ میں زیادہ تر ایکسپوز پاکستان کی ٹیم تب ہوتی ہے وین اٹس اے ہائی کوالٹی اپوزیشن, دا گیپ بیکمس سو وائڈ کہ وہ آپ یہ 2-3 ہوم سیریز سے کور نہیں کر سکتے ہو. یو نیڈ ریگولر ہائی کوالٹی کرکٹ اگینسٹ گڈ اپوزیشن تاکہ آپ کی پلیئرز جو ہیں وہ نہ صرف میچ پریکٹس میں رہیں بٹ پریشر کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے ان کو اس چیز کی بھی پریکٹس ہو اور آئیڈیا ہو. اینڈ دس ہیز بین اے پرابلم ان دا ویمنس انفراسٹرکچر فار اے وائل, اینڈ لیٹس ہوپ کہ اس ورلڈ کپ میں وی ڈو پرفارم ویل بٹ اٹ ول ناٹ بی اے سرپرائز اگر اس طرح کے ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو نہ ملے بیکاز اگین دیر ہیز بین نو پراپر پریپریشن. اور ہم یہ ہر ورلڈ کپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہر ورلڈ کپ میں بات کر رہے ہوتے ہیں, بٹ پازیٹیوس جو نو ڈاؤٹ رہے ہیں. عائشہ ظفر کی سینچری نو ڈاؤٹ رہی ہے, فاطمہ ثنا, ایون عالیہ ریاض, منیبہ علی بھی 2 دفعہ آلریڈی سینچری کر چکی ہیں T20s میں. دونوں ان کی آئرلینڈ کے اگینسٹ جو لاسٹ سینچریز ہیں, T20 ورلڈ کپ تھا اس میں بھی ان اس کی میں کی سینچری. تھیں دونوں آئرلینڈ کے اگینسٹ ہیں. اب عائشہ ظفر اس لسٹ میں آ گئی ہیں. سو اٹس گڈ دیٹ our women, you know, they're looking at T20 cricket and already they have that intent. The basic تو already ہے وہاں پہ, وہ intent ہے, وہ aggression ہے, وہ calculated risk لینے کی جو confidence ہے especially in the top order وہ ہے. finishers بھی ہمارے پاس ہیں but it's just کہ وہ مزہ regular exposure to high quality cricket نہیں ہے اس وقت. آئی تھنک بالکل ٹھیک ہے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, مگر میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ویمنس کرکٹ کی جو ہیلتھ ہے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں آج سے 5-10 سال پہلے تو تھوڑا سا بہتر ہے. پہلے تو یہ والے ٹورس بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے تھے. ابھی آپ دیکھیں گے ریسنٹ ٹائمز میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان آئی ہے, آئرلینڈ آیا ہے, اب زمبابوے ہے, ویسٹ انڈیز آیا ہے, شری لنکا کی ٹیم آئی ہے. تو آلموسٹ جتنی بھی میجر ٹیمز ہیں مے بی اپارٹ فرام انگلینڈ اینڈ آسٹریلیا, یہ 2 ٹیمز ہیں جو کہ ریسنٹ ٹائمز میں پاکستان نہیں آئیں. ادروائز پاکستان اچھی ٹیمز کو ہوسٹ کر رہا ہے اور ہم نے اس کی ریفلیکشن دیکھی ہے. جو ابھی ریسنٹ ورلڈ کپ تھا ان لوگوں کہ پاکستان کوئی میچ نہیں جیتا تھا جو شری لنکا میں ہوئے, اوبیسلی کچھ میچز میں بارش بھی ہو گئی تھی, مگر ایک وہ میچ تھا جس میں کہ پاکستان کہہ سکتا ہے کہ وہ بارش کی وجہ سے دے کوڈ ہیو بیٹن انگلینڈ. جس طریقے سے شروع میں پاکستان نے بالنگ کی تھی اور انگلینڈ کو کافی مشکلات ہوئی تھی, تو مطلب کہ دے ہیو شون دا گلمسز. اور او ڈی اے کرکٹ جو ہے وہ زیادہ چیلنجنگ ہے. T20 کرکٹ میں آپ کو مارجن ہوتا ہے کہ آپ اگر اتنی اسٹرانگ ٹیم نہیں بھی ہیں تو آپ کو ایک اپسیٹ کرنے کے زیادہ چانسز ملتے ہیں. تو اب آئی تھنک ایک اچھا ورلڈ کپ ہوگا اور انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان کا میچ ہے برمنگم میں. تو آئی تھنک کہ پاکستان کی جو T20 ٹیم ہے ابھی کرنٹ ٹیم اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ تھوڑا سا سرپرائز کر سکتے ہیں, اینڈ مے بی ہمیں امید دلا سکتے ہیں کہ وی آر گوئنگ فار دا سیمیز. Now, Mazhar, before we wrap up, we have to talk about what's happening in the IPL points table as well. Now, I've not been watching all the games, but from what that points table is telling us, and I've been catching a few news stories, تھوڑا سا نا مظہر شیکی نظر آ رہا ہے پنجاب کا اور حیدرآباد کا فیوچر اس سیزن میں, because the kinds of starts they had, especially, you know, حیدرآباد as well, جس طرح کے ان کے میچ وننگ ناکس جا رہے تھے, کیپٹنسی اچھی جا رہی تھی. اب دونوں ٹیمس میں نا کچھ like they both are at Hyderabad is at 14 points, Punjab is at 13 points, بٹ اتنی نیرو اور اتنی ٹائٹ یہ ریس چل رہی ہے کہ ان دونوں کو ابھی تک وہ سیکیورٹی نہیں مل پا رہی ہے کہ ہم تھرو ہیں, ہم تھرو نہیں ہیں, اور نہ ہی فینس کو. دیکھیں جو اس طرح کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں نا جس میں کہ 10 یا 10 سے زیادہ میچز ہوں, 14-15 میچز ہوں, یہ اصل کسی بھی ٹیم کا پوٹینشیل جج کرتے ہیں. کیونکہ نارملی آپ کو ہوتا ہے کہ ایک اچھا رن مل جاتا ہے, آپ 4-5 میچز لگاتار جیت جاتے ہیں, مگر پھر اس کے بعد ایک دم سے جو ہے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے اندر تو بہت زیادہ فلاز ہیں. تو پنجاب نے سٹارٹ تو بہت اچھا کیا تھا, لگ رہا تھا کہ شاید وہ ٹیبل کو مطلب ٹاپ بھی کر جائیں گے, مگر اب ناؤ دے آر اسٹرگلنگ. تو آئی تھنک کہ اور دوسرا جو آپ نے دوسری بات کی حیدرآباد کی, اس میں یہ بھی ہے کہ ابھیشیک شرما نے بھی ریسنٹلی رنز نہیں کیے ہیں اور وہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں ان کی جو ایگریسو بیٹنگ ہے. تو آئی تھنک کہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہوا ہے ابھی, ورنہ اگر آپ پہلے دیکھتے تو لگ رہا تھا کہ شاید اس سال جو ہے 2-3 ٹیمز ہی جو ہیں وہ اچھی ہیں, مگر اب جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اس طرح کے ٹورنامنٹس ہیں وہ زیادہ ایکسائٹنگ ہو جاتے ہیں جب وہ پلے آفس کے قریب آتے ہیں. جس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی PSL میں بھی ہوا تھا کہ حیدرآباد کنگز میں جو ہے ایک اسٹیج پہ لگ رہا تھا کہ یار یہ کھیلنے کیوں آئے ہیں, اینڈ دین دے پلیڈ دا فائنل. تو لیٹ سی کہ یہاں سے جو ہے وہ کہاں پہ جاتے ہیں اب یہ لوگ, مگر یہ ہے کہ ان ٹرمز آف بیٹنگ جو ہے وہ IPL ونس اگین ہیز بین ویری ایکسائٹنگ. اینڈ یو نو یہی ٹرینڈز اس سیزن ہونے تھے, پروجیکشنز بھی یہی تھیں, اور اسی طرف یہ سیزن جا رہا ہے. اینڈ اندر ایکسائٹنگ بیٹنگ ٹیلنٹ has been discovered, Urvil Patel, who just scored a 50 in 13 balls. What?
Is this دیکھیں for انڈیا real? انڈیا میں جو ہے وہ ان کا جو ایک ٹیلنٹ فیکٹری ہے بیٹنگ کی، وہ ہمیشہ ہمیں سرپرائز کرتی رہتی ہے. کبھی وہ جیسوال ہوتے ہیں، کبھی وہ ابھیشیک شرما ہوتے ہیں، کبھی سنجو سیمسن ہوتے ہیں، اینڈ ناؤ اٹ از ارول پاٹل، Vaibhav as well. سوریا ونشی ایز ویل. بٹ سوریا ونشی کا بھی ذرا ریسنٹلی تھوڑا سا ان کا بھی میں But یہ نہیں کہہ yeah, رہا کہ وہ برے he's پلیئر ہیں، made a مگر breakthrough this وہ تھوڑا season سا as بھی well. ان کے جو ریسنٹ میچز ہیں وہ اچھے نہیں گئے. تو اس دوران جو ہے وہ ارول پٹیل آئے ہیں جنہوں نے چنائی سپر کنگز کے لیے یہ ایک ریکارڈ اننگز کھیلی ہے، جس میں کہ آئی تھنک کہ مسلسل 7 to 8 ڈلیوریز تھیں کہ کنزیکٹیو Wow. باؤنڈریز ماری انہوں نے. تو Wow. آئی مین Wow. آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ انڈیا جو ہے وہ دے کیپ تھروئنگ دیز And نیمز. no surprise then they're also their back-to-back World Cup champions, because when you play cricket like this at home, regular high stakes matches ہو رہے ہیں, run scoring ہو رہی ہے, exciting chases ہو رہے ہیں. So even the young batters coming through, they are so used to playing in this kind of pressure, and even an average IPL game is sold out. Crowd اتنا وہاں پہ support اتنا ملتا ہے ان کو کہ ان کے لیے یہ they're used to playing in such high pressure matches. So it's no surprise then کہ پھر وہ world stage پہ بھی اس کو translate کر پاتے ہیں when we see them in world tournaments. So Urvil Patel, another exciting talent coming out, but 13 balls is ridiculous. It's just absolutely insane. And Mazhar, now that we're talking about some of these players, the rumor mill has thrown in another rumor کہ probably Sky جو ہے ان کی کیپٹنسی کو لے کے تھوڑا سا اس وقت کیا سننے میں آ رہا ہے کہ he might be getting removed as captain. جب وہ Is ورلڈ that کپ true? جب وہ ورلڈ کپ جیتے تھے تو تب بھی ایک اس طرح کا ریومر تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے بعد ہی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دیں، مطلب کہ ٹرافی لفٹ کرنے کے بعد. تو مگر انہوں نے نہیں کیا. آبویسلی ان کی جو بیٹنگ فارم ہے وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے جو کہ آج سے 3-4 سال پہلے تھی، کہ ہم دیکھتے تھے کہ اگر 1000 رنز He انہوں is نے کیے، averaging 17 in this season. یا اس سے پہلے بھی اگر آپ Yeah. دیکھیں ان دا لاسٹ فیو ایئرس، انفیکٹ جو انڈیا کے لیے بھی جو ہے ان کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں ہے جو کہ ان کے کریئر کے اسٹارٹ میں تھی. وین ہی کیم اپنے کریئر کی پہلی بال پہ ہی انہوں نے چھکا مارا تھا، اینڈ دا بالر واز جوفرا آرچر وین ہی میڈ ہز ڈیبیو فار انڈیا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ 1000 رنس کی کوالیفیکیشن میں دیکھیں تو ایٹ ون اسٹیج ہز اسٹرائک ریٹ واز ہائیسٹ ان دا ورلڈ. Even as a fielder, جس طرح ایز اے کے فیلڈر جو catches ان کا انہوں کیچ نے تھا ورلڈ کپ فائنل میں کا جو ان کا کیچ تھا، تو آئی تھنک کہ جو ان کی سروسز ہیں انڈیا کے لیے اس کو تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. مگر آبویسلی ہر چیز نے جو ہے وہ ختم ہونا ہے یا نیچے جانا ہے. اور پھر انڈیا کے پاس اب اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنے نئے نام ہیں، تو مے بی ناؤ دے آر لوکنگ ایٹ سمبڈی ایلس، جو کہ کیونکہ ابھی جو اگلا ورلڈ کپ ہے وہ 2 سال کے بھی بعد ہے، وہ اکتوبر کے اندر ہوگا. ابھی تو مارچ اپریل میں ہوا تھا، فیب مارچ میں ہوا تھا، تو ابھی آپ کے پاس تقریباً 2.5 سال ہیں اگلے ورلڈ کپ سے پہلے، T20 ورلڈ کپ سے پہلے. تو مے بی دے وانٹ اے نیو نیم بیفور دیٹ، یا کوئی ایسا پلیئر جو کہ تب جو ہے اس کی ایج اتنی ہو کہ یار وہ ورلڈ کپ میں جا سکتا ہے. تو اب لیٹ سی کہ جو نئے نام ہیں وہ کیا ہیں. شبمن گل ایک سٹیج پہ کنسیڈر ہو رہے تھے، بٹ ابھی تو ریسنٹلی وہ T20 ٹیم کا حصہ ہی نہیں تھے. تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اب جو اگلا کیپٹن ہے وہ کس کو بناتے ہیں. Thank you so much, Mazhar, for joining us once again on Cricket on Loop, and thank you guys for watching. Make sure that you subscribe to Cricket's YouTube channel and that you follow us across social media platforms. We will, of course, regroup in a few days and bring you all of the latest from the world of cricket. Thank you for watching. Goodbye.